بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہارون رشید تک یہ خبریں متواتر پہنچ رہی تھی کہ اس کے رشتہ دار وہب بن عمر دیوانے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گدڑی میں مست ویرانے میں بیٹھے رہتے ہیں اور روکھی سوکھی پر گزارا کرتے ہیں، مگر ہارون کو یقین نہیں آیا۔ خلیفہ ہارون نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا اور ان سے کہا، کچھ وہب بن عمر کا حال کہو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ علی جا، اب تو انہیں وہب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ انہیں بہلول کہتا ہے۔ ایک امیر نے اطلاع دی۔ اچھا؟ ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب انہیں کس نے دیا ہے؟ ذل الہی، وہ ہنس مکھ تو پہلے ہی تھے، مگر دیوانگی نے انہیں کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ لوگوں کو ہنساتے اور خوش کرتے ہیں، اس لیے سب انہیں بہلول کہنے لگے ہیں۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، انہیں کسی طبیب کو دکھایا ہے کیا تاکہ ان کا کچھ علاج ہو جائے؟ علی جا، ان کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتے۔ وزیر نے جواب دیا، حضور اگر اجازت دیں تو میں بھی کچھ عرض کروں کہ انہوں نے کل کیا کیا ہے؟ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ درباری بولا، کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے مختلف اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا بھی دل للچایا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ یوں مسٹنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے ہک دک ہو کر پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ اس نے لفظ چبا کر اگلے۔ ابھی جو تو نے میرے کھانوں کی باپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، وہ باپ تو اڑ کر ہوا میں مر رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کر لی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا۔ بس بس، اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے اس کا گربان پکڑ کر کہا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بھائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول دانا ادھر سے گزرے اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگے۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات انہیں سنائی تو بہلول دانا نان بھائی سے بولے، بھائی یہ بتاؤ کہ اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی باپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اسی کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ نان بھائی نے بتایا، بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول دانا نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتے جاتے اور کہتے جاتے، نان بھائی، نان بھائی، یہ لو پیسوں کی آواز پکڑ لو، یہ لو اپنے کھانے کی باپ کی قیمت، ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لو، یہ سکوں کی آواز تمہارے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دورے ہو گئے۔ نان بھائی بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا، اگر تم اپنے کھانے کی باپ اور خوشبو بیچو گے تو اس کی قیمت تمہیں سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔
بہت خوب، بہت خوب۔ خلیفہ ہارون محظوظ ہو کر ہنسا۔ واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے۔ عالی جا، آپ بجا فرماتے ہیں، بلول دانا حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتے ہیں، مگر ان کی باتوں میں ان کی دانش بولتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجئے۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔